نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، ہماری آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ ایک نوجوان 5 وقتی نماز کا اہتمام بھرپور طریقے سے کرتا تھا، بڑی دل لگی سے وہ 5 نمازیں پڑھتا تھا، لیکن سستی اور کمزوری کی وجہ سے وہ 20 دن نماز نہ پڑھ سکا۔ محض سستی اور کمزوری کی وجہ سے مسجد میں نہ جا سکا، نہ اس نے گھر میں وہ نمازیں پڑھی۔ تو 20 دن کے بعد جب مسجد میں پہنچا نا تو مولوی صاحب کہنے لگے، اور تم کہاں تھا؟ 20 دن سے میں نے تجھے مسجد میں نہیں دیکھا، کیا ہوا ہے تجھے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا، بس جی سستی ہے استاد جی، کمزوری ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے جی۔ تو وہ مولوی صاحب کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ابھی ظہر کی نماز کا وقت ہے، تم ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو، پڑھو، لیکن اس سے پہلے وہ جو 20 دن کی نمازیں ہیں نا ان کو پورا کرو، وہ جو تمہاری قضا ہوئی ہیں 20 دن کی نمازیں جو تم نے قضا کی ہیں پہلے ان کو پورا کرو۔ نہیں پڑھ سکتے تم یہ ظہر کی نماز، وہ پوری ہوں گی تو تب تمہاری ظہر کی نماز، یہ ادا نماز یہ تمہاری ہوگی۔ نوجوان بہت پریشان ہوا یہ مسئلہ سن کر۔ تو نوجوان نے دیکھا کہ مولوی وہاں سے کھسک گیا ہے، کوئی دائیں بائیں ہوا ہے۔ نوجوان نے اپنی جوتیاں اٹھائیں، بغل میں لیں اور راہ فرار اختیار کی، بھاگ گئے۔ تو ابو نے پوچھا، بیٹا نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں جاتے تم؟ تو وہ نماز پڑھنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ تو وہ کہتا تھا، ابو نہ میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا، نہ مجھے 20 دن کی نمازیں پڑھنی پڑے گی۔ تو محترم سامعین، دیکھا آپ نے کہ بعض دفعہ مسئلے کی تحقیق نہ ہونے کی وجہ سے بھی کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ آئیے اس مسئلے کی صحیح پوزیشن میں آپ پر واضح کرتا ہوں۔ محترم سامعین، یہ 2 آدمی ہیں، ایک یہ آدمی ہے، ایک یہ آدمی ہے، یہ دونوں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، یہ دونوں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے جی، لیکن دونوں کی نمازیں رہتی ہیں۔ یہ آئے تھے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے، ایک نے بھی فجر کی نماز نہیں پڑھی اور دوسرے نے بھی فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ اب یہ جو دونوں ہیں، ایک کو شریعت کہتی ہے کہ تم ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے، اور دوسرے کو شریعت کہہ رہی ہے کہ نہیں، تم ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتا، پہلے تم وہ اپنی قضا کو پورا کر، یعنی کہ فجر کی نماز تم نے چھوڑی ہے، قضا کی ہے، پہلے اس کو پڑھ پھر ادا پڑھنا ہے۔ تو اب دیکھیے، ایک نے بھی فجر کی نماز چھوڑی ہے، ایک کو پڑھنے کی اجازت ہو گئی کہ وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن دوسرے کو شریعت نے کہا کہ نہیں، تم پہلے کیا کر، فجر کی نماز ادا کر، پھر ظہر کی نماز پڑھنا۔ تو ان دونوں میں کیا فرق ہے جی؟ حالانکہ دونوں کی ایک نماز رہتی ہے۔ تو فرق یہ ہے کہ یہ وہ ہے جس نے آج فجر کی نماز چھوڑی ہے، اس کی پیچھے کوئی بھی نماز نہیں رہتی تھی، اس کو کہتے ہیں صاحب ترتیب دی، صاحب ترتیب، جس کی کوئی نماز نہ رہتی ہو، وہ بالغ ہوا، اس نے ساری کی ساری نمازیں پڑھی ہیں، بلوغت سے لے کر آج تک وہ نمازیں پڑھتا چلا آ رہا ہے، تو اس کو صاحب ترتیب کہتے ہیں۔ تو صاحب ترتیب یہ بڑا ذیشان ہے، اس کی اگر 1-2 نمازیں رہ جائیں نا تو شریعت اس کے ضمیر پہ دستک دینے کے لیے کہتی ہے کہ پہلے ان کو پڑھو پھر ادا نماز پڑھنا چاہیے، پھر ادا نماز پڑھنا۔ تو یعنی کہ صاحب ترتیب کون سا ہوتا ہے کہ جس کی کوئی نماز فوت ہو نہ ہوئی ہو، اگر کوئی اس کی ایک ہو جائے تو شریعت اسے وقتی نماز نہیں پڑھنے دیتی، بلکہ جو قضا ہو گئی ہے اس کی شریعت ڈیمانڈ کرتی ہے جی۔ تو یہ اس کے ضمیر پہ ایک بہت بڑی دستک ہے۔ آج سے کہا جا رہا ہے کہ ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، یہ تمہاری ترتیب نہیں ہے، یہ تمہاری عادت نہیں ہے۔ اگر یہاں شریعت اس کے ضمیر پہ دستک نہ دیتی تو ہو سکتا ہے کہ یہ پھر عادی ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ سب سے پہلے کیا پڑھے گا، سب سے پہلے قضا پڑھے گا نا، تو پھر اس کی سمجھدانی میں یہ بات آ جائے گی کہ یار نماز کو قضا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف یہ جو ہے، اس کو شریعت نے کہا کہ تم نماز پڑھ لو، پچھلی تم خواہ پڑھو یا نہ پڑھو گے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صاحب ترتیب تھا، اس کے ذمہ میں کوئی نماز نہیں تھی، یہ اس کی ایک نماز قضا ہو گیا، اور یہ صاحب ترتیب نہیں ہے، اس کی بہت ساری نمازیں پیچھے قضا ہیں جی،
اور بہت ساری بھی ہیں، اور آج بھی فجر کی اس کی قضا ہو گئی ہے، تو شریعت اس سے کہتی ہے کہ تم پڑھ لو۔ تو اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ جو صاحب ترتیب ہوتا ہے وہ تو سب سے پہلے قضا نماز پڑھے گا، اور جو صاحب غیر ترتیب ہوتا ہے، یعنی کہ جس کے پاس کوئی ترتیب نہیں ہوتی، وہ اس کی مرضی ہے قضا پہلے پڑھے یا ادا پہلے پڑھے۔ تو یہ جو صاحب ترتیب ہے، جو سب سے پہلے قضا پڑھے گا پھر ادا پڑھے گا، تو کتنی نمازوں پر یہ صاحب غیر ترتیب بن جاتا ہے۔ آئیے اس مسئلے کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ سب سے پہلے فجر کی نماز ہے، یہ اس نے چھوڑ دی، یعنی کہ جو صاحب ترتیب تھا اس نے فجر کی چھوڑ دی۔ جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو شریعت کہتی ہے کہ سب سے پہلے یہ فجر پڑھو پھر یہ ظہر پڑھنا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ اب جب عصر کی نماز کا وقت آیا تو شریعت کہے گی یہ دونوں پہلے پڑھو پھر عصر کی نماز پڑھنا۔ اس نے عصر کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ اب مغرب کی نماز کا وقت آ گیا تو شریعت کہتی ہے کہ پہلے یہ 3 پڑھو پھر کیا پڑھنا؟ مغرب کی نماز پڑھنا۔ تو اس نے کیا کیا؟ عشاء، مغرب بھی نہیں پڑھی، عشاء کی نماز کا وقت آ گیا۔ اب اس نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی، یعنی کہ عشاء کی نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ پہلے کیا کرو؟ پہلے ان 4 نمازوں کو پورا کرو، لیکن اس نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ اب کون سی نماز آ گئی ہے؟ اب وہی نماز آ گئی ہے جو نقطہ آغاز پر تھی، یعنی کہ اس نے فجر کی نماز چھوڑی تھی، دوبارہ پھر فجر آ گئی ہے۔ تو اب بھی شریعت کہتی ہے کہ پہلے ان 5 نمازوں کو پورا کرو پھر کیا کرنا؟ پھر یہ ادا پڑھنا جی۔ لیکن اس نے یہ بھی نہیں پڑھی۔ اب کتنی ہو گئی جی؟ اب 6 ہو گئی ہیں جی۔ تو شریعت کہتی ہے کہ بھائی اب تم آزاد ہو، اب تم کیا ہو؟ آزاد ہو، تمہاری مرضی ہے۔ وہ اپنی جو پچھلی نمازیں ہیں نا، قضا جن کو کیا ہے، وہ پڑھو نہ پڑھو، وہ 6 پڑھو نہ پڑھو، اب تم اگلی پڑھ سکتے ہو۔ اگلی بھی اس کی مرضی ہے، وہ پڑھے نہ پڑھے، یعنی کہ اب وہ پڑھ سکتا ہے اگر پڑھنا چاہے تو محترم سامعین دیکھیں اس کے اندر کتنی زبردست حکمت ہے جی کہ یہ 6 نمازیں یہ مختصر ہیں، یہ یعنی کہ انسان کے لیے آسان سا عمل ہے جی۔ لیکن جیسے وہ مولوی صاحب نے اس کو کہا تھا 20 دن کی نمازیں، اگر شریعت کا مسئلہ اسی طرح ہوتا تو پھر مسلمان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا جی۔ تو بات یاد رکھیں کہ اب وہ جو 20 دنوں کی نمازیں ہیں ان کو وہ پورا تو کرے گا، لیکن ان کو اس طور پہ پورا کرنے کا شریعت نے حکم نہیں دیا کہ ان کو اکٹھا پڑھو اور پھر کیا کرو؟ ادا کی طرف آؤ۔ نہ، انسان اپنی ادا نمازیں پڑھتا رہے، اور جو قضا نمازیں ہیں ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لے، یعنی کہ ظہر کے ساتھ ظہر کی پڑھ لے، عصر کے ساتھ عصر کی پڑھ لے۔ تو جب یوں کرے گا نا، ہر نماز کے ساتھ ایک پڑھے گا تو 20 دن میں اس کی نمازیں مکمل ہو جائیں گی۔ لیکن اگر وہ ہر نماز کے ساتھ 2 نمازیں پڑھتا ہے، فجر کے ساتھ کس کی پڑھتا ہے؟ فجر کے وقت میں فجر کی 2 نمازیں قضا پڑھ لیتا ہے، ظہر میں بھی قضا 2 نمازیں پڑھ لیتا ہے، عصر میں بھی قضا 2 نمازیں پڑھ لیتا ہے، تو 10 دن میں اس کی نمازیں کیا مکمل ہو جائیں گی۔ تو جیسے جیسے نمازوں کو وہ بڑھاتا چلا جائے گا، قضا نمازوں کو، اس کے دن بھی ایسے ہی کیا ہے جی گھٹتے چلے جائیں گے، اس کے دن گھٹتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ نشست قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔